خامنائی صاحب اپنے آفس میں موجود تھے، اس کے بعد وہ شہید ہوئے، لیکن ایرانی میڈیا کلیم کر رہا ہے وہ اپنے آفس میں تھے اور انہوں نے انٹیلیجنس نے بھی یہ بتایا، ایرانی انٹیلیجنس نے، کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو بنکر میں لے جایا جائے، انہوں نے کہا جب میرے لوگ باہر ہیں تو میں کیسے اندر دوں۔ آیت اللہ خامنائی کو میرا خیال ہے اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایران میں بالخصوص تہران میں تباہ کن بمباری ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہاں پہ یہ سب ہو چکا ہے؟ آیت اللہ خامنائی کی جو ریکی تھی، ان کی جاسوسی تھی، وہ بہت عرصے سے جاری تھی۔ اگر رجیم چینج ہوئی، پرو امریکن پرو اسرائیلی گورنمنٹ آ گئی، رضا پہلوی کی جو بات کی جا رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کیا جن خلیجی ممالک سے تعلقات خراب ہیں ان سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو یقینی طور پر یورپ، امریکہ، اسرائیل اور مڈل ایسٹ سے تعلقات نئی سطح پر چلے جائیں گے۔ موجودہ حکومت نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہوگا یہ کہ یہ حکومت ایک گروہ میں تبدیل ہو جائے گی، اور ہتھیار پھر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ ایران میں اٹھائے جائیں گے، بلکہ پاڑا چنار سے لے کے لبنان تک ایران کی فکر سے متاثرہ لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ یعنی ایک اسرائیل کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اس پورے خطے کو جو ہے نا جہنم بنا دیا۔ ایسا نقصان نہیں جو امریکہ یا اسرائیل کو یہ فکر ہو کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گیا۔ اس بار ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، تو اس کا رد عمل بتاتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ان کی آخری جنگ ہے، یعنی ان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اب وہ اس کے ذریعے ایک دباؤ بڑھائیں گے، جتنا مڈل ایسٹ کا خطہ متاثر ہوگا وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ آپ اس کا کوئی سلوشن نکالیں۔ ایران ایک طرح سے خودکش ملک میں تبدیل ہوا۔ امریکنز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں۔ گروہوں کو چلانا پراکسیز کی شکل میں ایرانیوں کا پرانا کام ہے۔ ٹیکنالوجی میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بہت آگے ہے۔ 1996 میں فون کے ذریعے یحییٰ عیاش جو حماس کے قسام بریگیڈ کے بڑے کمانڈر تھے، ان کو اس وقت نشانہ بنایا جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جو تہران میں انہوں نے کیمرے ہیک کیے، اس کے بارے میں ایک اطلاع تو یہ کہ 10 سال پہلے یہ ہیک ہو چکے تھے۔ پہلے عراق صدام حسین، پھر معمر قذافی، یاسر عرفات، پھر شاہ فیصل، دیگر اسی طریقے سے خامنائی صاحب۔ گریٹر اسرائیل والا جو معاملہ ہے اب سمجھ آتا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اسرائیل کا دباؤ تھا ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ آپ نے یہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وینیزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے آئے۔ یعنی وہ جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس طاقت موجود ہے تو ہم بات چیت کر کے کیوں کوئی چیز حاصل کریں۔ پاکستان کو کتنا محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ ہمارے بارڈر پہ تو ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر ایران میں حکومت تبدیل ہوتی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ اسرائیلی بھی برسر اقتدار آ جائے گی، یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے بہرحال وہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ وہ نشانہ بنانا نا اتنا آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کریم ملک۔ 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر حملہ کیا اور آپریشن کو نام دیا دی ایپک فیوری کا۔ اس آپریشن کے پیش نظر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت 40 سینئر رہنما شہید ہوئے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، نہ کہ صرف اسرائیل پر بلکہ ان خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنایا جہاں پر امریکی اڈے آباد ہیں، اور ایران مسلسل کہتا رہا کہ یہ نشانے ہم نے امریکی اڈوں پہ کیے، نہ کہ خلیجی ممالک پر کیے۔ ایران پچھلی بار بھی یہ کہتا رہا کہ اگر اب کی بار امریکہ نے حملہ کیا تو دی اسٹریٹ آف ہارمز، وہ بحری راستہ، وہ تنگ بحری راستہ جہاں سے دنیا کا 20% خام تیل سپلائی ہوتا ہے، وہ بند کر دیں گے، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا، اور جو بھی جہاز وہاں سے گزرے گا اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت حالت جنگ ہے اور تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جنگ کتنی طویل چلے گی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار فیض اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا، اور آپ سے زیادہ بہتر کون اس معاملے میں بات کر سکتا ہے کیونکہ آپ کی خاص جیو پالیٹکس، ورلڈ پالیٹکس پہ نظر رہتی ہے۔ بات کرتے ہیں شروع سے سر۔ 1979 انقلاب آیا ایران میں، اور ایک آپس میں اولائے تھا، دوستی تھی، اور وہ شیڈو وار بنا، اور شیڈو وار سیدھا براہ راست جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ کیا وجہ تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا؟ بہت شکریہ کریم۔ دیکھیے، جو ایران کا انقلاب آیا تھا 1979 میں، اور اب اس کو تقریباً 47 سال ہو چکے ہیں، اور اگر اس انقلاب کی ہم مختصر بات کر لیں تو جب انقلاب نہیں آیا تھا اور پہلوی صاحب وہاں کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، اور 2500 سال تاریخ کا انہوں نے جشن بھی منایا تھا 60s 70s میں، اور یاد رہے کہ یہ اس وقت ایران جو تھا وہ اس ریجن میں امریکہ کا پولیس مین کا کردار ادا کیا کرتا تھا، یعنی جو تھانے دار کوتوال صاحب کا کردار تھا، اس قدر دوستی تھی وہ ایران کا تھا۔ اور ایران اس وقت اپنی لبرل اور سیکولر اقدار پہ کھڑا ہوا ایک ملک تھا، اور امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا اس خطے میں، اور یہ تعلق ان کا بہت آپس میں بہترین رہا۔
لیکن پھر جس طرح کے ہوتا ہے وہاں پر ایک تحریک اٹھنا شروع ہوئی اور وہ معاملات چلتے رہے یہاں تک کہ پھر وہ ایران کا انقلاب آ گیا جسے ایران نے اسلامی انقلاب کا نام دیا. اور آیت اللہ خمینی جو فرانس میں مقیم تھے بلکہ ایران سے پہلے ایران سے ان کا تعلق تھا اور آبائی تعلق ویسے ان کا مقبوضہ کشمیر سے تھا, ہندوستان سے, اور ان کے آباء و اجداد کافی پہلے منتقل ہو گئے تھے ایران. اور پھر جب وہ اس انقلاب کے حوالے سے تیاری کرنے لگے تو اس سے پہلے انہوں نے عراق میں کافی عرصہ گزارا ہے, عراق میں کافی عرصے تک رہے, پھر وہاں سے وہ فرانس مقیم ہو گئے تھے اور وہاں سے بیٹھ کر اس تحریک کی وہ قیادت کرتے رہے. اور پھر جب وہ انقلاب آتا ہے تو وہ پھر فرانس سے ایران آتے ہیں. تو 79 میں جب یہ انقلاب آ جاتا ہے تو اس کے فوری بعد 80s میں ایران عراق کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے جی, اور اس کی سربراہی صدام, ہاں وہاں سے صدام حسین اور یہاں سے آیت اللہ خمینی. اور اس میں بھی جو آیت اللہ خامنئی ہے ابھی جن کو نشانہ بنایا گیا ان کا بھی ایک اہم کردار تھا. بلکہ اگر اس انقلاب کا جائزہ لیا جائے تو پچھلے عرصے میں آیت اللہ خمینی کے بعد اس کو مکمل طور پر اس انقلاب کو چلانے والے, اس پر عمل درآمد کرنے والے, تمام منصوبوں کو لے کر چلنے والے, سفارتی سطح پہ پالیسی ترتیب دینے والے, عسکری معاملات کی رہنمائی کرنے والے, یعنی اور ملک کے اندر جو معاملات جیسے چل رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری ذمہ واری رہبر معظم آیت اللہ خامنئی پر عائد ہو چکی تھی اور وہ اس کو ذمہ واری کو نبھاتے رہے 86 سال کی عمر تک. تو یہ انقلاب کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آیت اللہ خمینی کا تو 89 میں غالباً انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد کا جو سارا عرصہ ہے وہ پھر آیت اللہ خامنئی کی سربراہی میں ایران نے اپنا سفر آگے بڑھایا. تو انقلاب کے بعد تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی, یعنی وہ ملک جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا اس انقلاب کے بعد وہ امریکہ کا سب سے بڑا مخالف بن کر ابھرا. اور نظریاتی اختلاف بھی تھا, سفارتی معاملات میں بھی اختلافات تھے اور کشیدگی رہی ہے, بہت زیادہ کشیدگی رہی ہے. اور پھر ایران کے اوپر عالمی سطح پہ پابندیاں عائد کی گئیں, اس کے اوپر بہت ساری سینکشنز تھیں جس کے نتیجے میں وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے آزادانہ, اپنے اسلحے کی تیاری نہیں کر سکتے تھے, جدید آلات اس کے لیے نہیں خرید سکتے تھے. تو اتنی ساری پابندیوں کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ایران نے گزشتہ 47 سال گزارے اور یہ ایک بڑا عرصہ ہے. تو اب جو وہاں ایران نے اپنا یو ٹرن لیا, اس کی ایک شفٹ آیا اس ریجن میں, اس نے امریکہ کو بہت زیادہ پریشان کیا. اور امریکہ کی صرف پریشانی نہیں تھی بلکہ جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی پریشانی لاحق ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف ایک اسٹانس لیا, اس سے پہلے تو اسرائیل سے بڑے اچھے مراسم تھے تو وہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب بنا. مسئلہ فلسطین کا ایک بڑا علمبردار بن کر جو ہے ایران ابھرا اور اس نے اس معاملے کو لیڈ کیا. 80s میں تو 70s 80s میں کسی حد تک جو عرب ممالک تھے وہ فلسطینی کاز کے ساتھ پھر کھڑے تھے, اس کے لیے بات کرتے تھے, لیکن گریجولی ایران آگے آتا چلا گیا اور وہ ممالک بالکل پس منظر میں چلے گئے. ان کی وہاں سے تعلقات اچھے ہوتے رہے, ان کے خراب ہوتے رہے. ہاں, وہ تعلقات اچھے بھی ہوتے رہے, خراب بھی ہوتے رہے. اور ایک وجہ یہ بھی تھی جو ایران کا معاملہ تھا, اس نے اپنا انقلاب جب دیگر خلیجی ممالک میں لانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ پاکستان میں بھی کوشش ہوئی, تو اس سے پھر جو خلیجی ممالک تھے وہاں پر خاص طور پہ بہت زیادہ رد عمل پیدا ہوا. یہ پراکسی وار جو ہوتی تھی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس سارے خطے کے اندر معاملات ہوتے رہیں, اور اس وجہ سے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے خطے کے اندر وہ بالکل اکیلے ہوتے گئے اور اس میں 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ لگے اور آج ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہ اکیلے ہی کھڑے ہیں؟ ایران کی پالیسیوں نے یقینی طور پر اس کو نقصان پہنچایا ہے. جس طرح سے اس نے لبنان سے لے کے عراق اور عراق سے لے کے یمن تک ایک پراکسیز کی پوری ایک چین بنا دی تھی اور اس نے متاثر کیا. شام میں جو اس کی مداخلت تھی اس نے متاثر کیا. تو یہ ایران کی پالیسی کا ایک بڑا جو ہے نا یہ بیک فائر ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو خطے کے دیگر ممالک تھے وہ ایران سے خوفزدہ بھی ہوتے تھے اور اس پالیسی کی وجہ سے بھی پھر وہ امریکی کیمپ میں چلے گئے اور ان کے تعلقات امریکیوں کے ساتھ بہت بہتر ہو گئے. یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے نارملائز ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو حالیہ عرصے میں غزہ کا معاملہ ہوا, اس نے ایک بریک لگایا. تو یہ جو پراکسیز وہاں موجود تھیں, یہ ساری چیزیں تھیں, ایک طرح سے ایران نے یہ ایک اپنا بفر زون قائم کیا تھا. لیکن اب وہ جو بفر زون ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے ختم ہونے کا ہم یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست پھر 2025 اور 2026 میں
ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ہوئے ہیں. یعنی اب جو یہ جنگ حالیہ عرصے میں ہوئی ہے اس کی شدت تو بہت زیادہ بڑھ کر ہے. جو گزشتہ سال ہوئی تھی 2025 میں 12-13 روز کی جنگ ہاں تھی. جی، اب یعنی اس کو تو ابھی کوئی ابتدائی اس کے ایام ہے، لیکن اگر آپ اس کی شدت دیکھیں اور اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ایک طرح سے خودکش ملک میں تبدیل ہوا ہوا اس وقت. مجھے جہاں تک مجھے ایسا فیل آتا ہے کہ ایران اٹ سیلف ایک نیوکلیر بام بنا ہوا ہے، نہ کہ اس کے پاس نیوکلیر بام ہے. اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ کترا بھی رہے ہیں اور انہوں نے مذمت بھی کی ہے، لیکن اب وہ پریشان ہیں کہ اب کس طرف جائیں اور کہاں سے اپنی ڈور بجائیں، کیونکہ ایران تو وہی آپ والی بات ہے کہ وہ اب نتھنگ ٹو لوز پر آ گئے، تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے. دیکھیے وہ جو خطے کے جتنے ممالک ہیں یہ بات طے ہے کہ دفاعی طور پر وہ بالکل بھی اتنے مضبوط نہیں جتنا ایران ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران کی عسکری طاقت معاملہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، اس میں اس کے فلسفے اور نظریات کا بھی ہے. اس کی جو فوج ہے وہ مکمل طور پر ایک نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے جو ہمارا خلیجی خطہ ہے وہاں پر آپ کو اس طرح کی چیز نہیں ملتی یا پھر بہت کم ہے. تو اسی کا شاخسانہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایران نے پورے خطے میں، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹے پیمانے کی ایک عالمی جنگ ہے جو اس خطے میں جاری ہے. دیکھیں نا بیک وقت اس وقت اگر آپ جنگ کا جائزہ لیں تو پاکستان افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر، اور اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے ہیں ایران پر، اور ایران اس وقت اسرائیل پہ بھی حملہ آور ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، یہاں پر بھی وہ حملے کر رہا ہے. امریکی اہداف کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایئرپورٹس اور ہوٹلز بھی اس کے حملوں کا نشانہ بنے. تو یہ وہ خطہ ہے جو خلیجی ممالک ہیں، آپ ان کو دنیا کے پرامن ترین ممالک میں سے کہہ سکتے ہیں نا، کہ وہ معاشی طور پر بھی بہت طاقتور ہیں، سیکیورٹی اعتبار سے بھی دنیا بھر میں ایک ان کا مقام ہے، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ بھی جانی جاتی ہے. یہاں تک کہ سفارتکاری کے عالمی سطح پہ بہت سارے امور اسی خطے سے نمٹائے گئے ہیں، جیسے قطر نے معاملات کیے، جیسے عمان کی طرف سے ہوتے ہیں، سعودی عرب کا بھی ایک رول رہا ہے. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اور پھر وہ جو آبنۂ ہرمز اس کو جو بند کرنے کا ایران نے اعلان کیا. پاسداران انقلاب نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ وہاں جتنے بحری جہاز ہیں اب وہ اس گزرگاہ سے نہیں جا سکیں گے. سنا ہے کہ 3 سے 4 پر انہوں نے حملہ بھی کیا ہے، اور جو بحری جہاز جا رہے تھے ایران نے حملہ بھی کیا، اور ایران کی بھی جو کشتیاں ہیں ان کو بھی امریکہ نے نشانہ بنایا ہے. فیض بھائی، آیت اللہ خامنہئی صاحب ہفتے کی رات کو اعلان کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایرانی میڈیا سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا، اور بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اتنی بڑی انٹیلیجنس نیگلیجنس، بڑی غفلت تھی کہ ان کے سپریم لیڈر، پہلے ان کے صدر، اس کے بعد ان کی ایک بڑی قیادت، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ کر کے وہ سب کو نشانہ بناتے جا رہے تھے، اور جو ریڈ لائن جس کو سمجھا جا رہا تھا وہ خامنہئی صاحب تھے. کیا کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہاں پہ یہ سب ہو چکا ہے، اور اتنا مطلب یہ تو سننے میں آ رہا تھا کہ جاسوس اور یہ سارے اندر اسپائے تو ہے. جو ایران میں امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہے اس کے 2 حصے ہیں. اسرائیل بنیادی طور پر جو ایرانی حکومتی اور عسکری اعلیٰ شخصیات ہیں یا سائنٹسٹ ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، اور امریکہ کا ہدف ایران کی عسکری تنصیبات ہے. تو یہ 2 ان کے کام آپس میں تقسیم ہے، لیکن ان کا باہمی ربط جو ہے بہت بہترین ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی نا، یہ بنیادی طور پر آیت اللہ خامنہئی کی جو ریکی تھی، ان کی جاسوسی تھی، وہ بہت عرصے سے جاری تھی. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کوئی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے یہ کام کر دیا. تہران کی ایک رپورٹ یہ ہے کہ تہران کے جتنے CCTV کیمراز تھے وہ بھی اسرائیلی ہیک کر چکے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کو جو ایرانی اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی آمد و رفت، ان کے معمولات اور ان چیزوں کا جائزہ لینے میں بڑی مدد ملی. اچھا، ایران کا ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ چونکہ اس میں جو جاسوسی کے ذریعے نقب لگائی اسرائیل نے، اس نے بہت ڈیمیج کیا، اس نے ایک نقصان پہنچایا ایران کو، اور اس نقصان کو ایران کبھی بھی اس کا مداوع نہیں کر سکا. ہم ایک تسلسل کے ساتھ سیریز ایک پوری واقعات کی، چاہے اس کے سائنسدان ہوں، چاہے اس کی اعلیٰ عسکری شخصیات ہوں، یہاں تک کہ سیاستدان ہوں، ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تو یہ ان کی کمی ہے، اس کو وہ نہیں کر سکے، اور اس کو مارجن اس بات کا دیا جا سکتا ہے چونکہ گزشتہ
40 45 47 سال سے اس کے اوپر پابندیاں ہیں اور وہ اپنے لیے آلات بھی نہیں خرید سکتا. کل اس کی جو اس طرح کی ضروریات ہیں وہ روس یا چین کے ذریعے پوری ہوتی رہی ہیں, تو اس کے لیے آزادانہ ماحول نہیں تھا, تو اس کا ایک نقصان ہوا. لیکن یہاں کریم ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایرانی جو عسکری قیادت ہو یا چاہے سیاسی قیادت ہو, اس کو آپ ایک بات کا کریڈٹ دیں گے کہ جب 2025 میں جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد ناگزیر تھا کہ یہ جنگ ہوگی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ جنگ ہو یا اس سے پہلے کوئی معاملہ ہو, یہ حالیہ معاملہ ہو, ایران کی کوئی سیاسی یا عسکری شخصیت ایسی نہیں تھی جو اپنا ملک چھوڑ کر یورپ امریکہ فرار ہوئی ہو. تو یہ ان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے, اور یہ اس بات کی بھی تائید کرتا ہے کہ یہ جنگ وہ نظریاتی بنیادوں پر لڑ رہے ہیں. جبھی ان کو پتہ ہے 100% معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ نشانہ بن سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے جگہ نہیں چھوڑی, اپنا ملک نہیں چھوڑا, وہاں کھڑے رہے, اپنے گھر تک بھی نہیں چھوڑے. جو یہ کہا جا رہا ہے, ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ خامنہئی صاحب اپنے آفس میں موجود تھے, بلکہ اب جبکہ نیو یارک ٹائمز اور دیگر ایسے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنکر میں تھے اور 30 بم مارے گئے, اس کے بعد وہ شہید ہوئے. لیکن ایرانی میڈیا کلیم کر رہا ہے وہ اپنے آفس میں تھے, اور انہوں نے انٹیلیجنس نے بھی یہ بتایا, ایرانی انٹیلیجنس نے, کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو بنکر میں لے جایا جائے. انہوں نے کہا جب میرے لوگ باہر ہیں تو میں کیسے اندر جاؤں. اب اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت ساری پھر باتیں آتی رہتی ہیں. اصل بات اتنی ہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا, اور نشانہ چاہے ان کے گھر میں بنایا گیا ہو یا آفس میں بنایا گیا ہو یا پھر بنکر کے حساب سے بمباری کی گئی ہو, کیونکہ اسرائیل نے جب بھی ایسے اہداف کو نشانہ بنایا, لبنان میں ہم نے حسن نصر اللہ کو دیکھا اور یہاں پر آیت اللہ خامنہئی کو, تو یہ بنکرز تو ہوتے ہیں. غزہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیر زمین جو ہے وہ پوری سرنگیں موجود ہیں, تو وہ ایسے بمز کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ نیچے بنکر تک جا کر وہاں پر اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکیں اور نقصان پہنچا سکیں. تو بہرحال, اور آیت اللہ خامنہئی کو میرا خیال ہے اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے, اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی تھے, اور وہ وہاں موجود رہے, اور اسی موجودگی کی وجہ سے جو ہے پھر ان کی شہادت ہوئی. ایران کے نیوکلیر جو منصوبہ تھا اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے, اور اتنے سالوں سے وہ کر رہے ہیں, 2015 سے یورینیم کی دریافت اور کنٹینیوسلی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایران امریکہ کی مداخلت ہوتی رہی, اسرائیل کی مداخلت, کسی مالویئر سافٹ ویئر کی وجہ سے بھی وہ بیک اینڈ پہ جاتے رہے, لیکن اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیوکلیر پاور ہیں, انہوں نے اناؤنس نہیں کیا, اور اگر ہیں تو کیا اس جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایٹ دی اینڈ اب کچھ بھی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ آگے تک تو بڑا ہے, لیکن کیا ان کے پاس ایٹم بم ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ یہاں تک ابھی نہیں پہنچے تھے, لیکن اگر وہ اگلے کچھ سال ان کو اس طرح سے اور مل جاتے تو وہ اپنا جوہری بم بھی بنا لیتے. تو ان کی جو سائٹس ہیں اصفہان میں, اس کے قریب جو ہے امریکہ نے بمباری بھی کی ہے, اور پھر جو ایران میں جو اپنی جوہری تنصیبات کے ذمہ داران ہیں ان کا عالمی جو ادارہ ہے اس کے ساتھ اب رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. لیکن ابھی تک ان کی یہی اطلاعات ہیں کہ ایسی کوئی تابکاری کے اثرات نظر نہیں آئے ہیں جو کہ خطرہ بن سکتے ہیں. تو اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے ان کی وہ سائٹس جو ہیں, وہ انسٹالیشنز, اس کو بھی ناکارہ بنایا جا رہا ہے, اس کے اطراف بمباری کر کے. اور اس سے بڑھ کر جو ایران وہاں پر میزائل جو ہے, بیلسٹک میزائل جو لانچنگ پیڈز کے ذریعے فائر کر رہا ہے, ان کو بھی ناکارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حالیہ عرصے میں ایران میں بالخصوص تہران میں تباہ کن بمباری ہوئی ہے. یعنی ان کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے, اور یہ اگر جنگ ختم بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد چاہے یہ حکومت برقرار رہے یا کوئی اور ہو, تو اس انفراسٹرکچر کی بحالی میں کئی سال لگ جائیں گے. اور اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ کہ چونکہ خلیجی ممالک میں بھی ایران نے بمباری کی ہے, تو ان کے ساتھ تو تعلقات بالکل خرابی کی آخری سطح پر ہیں. کئی ممالک نے سفیر بھی ایک دوسرے کے یہاں سے بلوا لے. اگر رجیم چینج ہوئی, پرو امریکن پرو اسرائیلی گورنمنٹ آ گئی, رضا پہلوی کی جو بات کی جا رہی ہے, شاہ پہلوی کے بیٹے, کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہی ہو سکتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کیا جن خلیجی ممالک سے تعلقات خراب ہیں ان سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ پھر پرو اسرائیل پرو امریکن گورنمنٹ آ جائے گی؟ دیکھیں یہ 3 مختلف سینیریو ہیں کہ کیا ہوگا. جو پہلوی صاحب ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک گراؤنڈ پہ نہیں آئے, یعنی ایران آنے کی انہوں نے ہمت ہی نہیں کی. اب وہ باہر سے بیٹھ کر ایک تحریک چلا رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے پہلوی تک سب کی یہ خواہش ہے کہ ایرانی عوام اٹھیں اور وہ وہاں پر تبدیلی لے کر آئیں اور ہم اس کو سپورٹ کریں. دیکھیں اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے, پہلا سینیریو کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ برقرار رہتی ہے, تو کیا ہوگا
تو یہ ہوگا کہ ایران ایک بہت کمزور پوزیشن پر ہوگا، اس کی عسکری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے، اس کو ڈیولپ کرنا بنانے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے، اور یہ سال اس طرح سے گزارنے پڑیں گے کہ اس میں خلیجی ممالک کا کوئی تعاون نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بمباری کر کے خود کو اکیلا کر چکے ہیں اگر یہ حکومت رہی تو۔ ہاں، اگر یہ ایک پہلو ہے۔ جی دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں پر تبدیلی آ جاتی ہے اور پہلوی یا کوئی اور آ کر اقتدار سنبھال لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو یقینی طور پر یورپ، امریکہ، اسرائیل اور مڈل ایسٹ سے تعلقات نئی سطح پر چلے جائیں گے، اور وہ بڑے ویلکمنگ ہوں گے، اور کیونکہ یہ وہ ایران ہوگا جو نہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا اور نہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اہداف کے لیے، تو ان کے ساتھ تو تعلقات بہت ٹھیک ہو جائیں گے، اور تعلقات نہ صرف ٹھیک ہوں گے بلکہ اس کی جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے بھرپور سپورٹ ملے اس گی، کے لیے بھی مدد ملے گی۔ اور تیسرا ایک اور سینیریو ہے کہ جب یہ موجودہ حکومت نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہوگا یہ کہ یہ حکومت ایک گروہ میں تبدیل ہو جائے گی، اپوزیشن میں آ جائے گی، اپوزیشن میں تو آئے گی سو آئے گی، یہ ہتھیار اٹھا لیں گے کیونکہ ان کی ایک تربیت موجود ہے، اور ہتھیار پھر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ ایران میں اٹھائے جائیں گے، بلکہ پاڑا چنار سے لے کے لبنان تک ایران کی فکر سے متاثرہ لاکھوں لوگ موجود ہیں، تو وہ اگر اس جنگ میں حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنی دیر اور دور تک جانے والا ہے۔ کیونکہ خامنہئی صاحب شہید ہو گئے، لیکن وہ جو نظریہ ہے وہ لوگوں میں ابھی بھی باقی ہے، اور وہ گورنمنٹ، وہ لوگ، کوئی تو باقی ہوگا، کافی ایک بڑی فہرست ہے جو موجود ہے، وہ اپنی ایک تحریک چلائیں گے، اور اس کی زد میں وہ سارے علاقے آئیں گے، وہ سارے لوگ آئیں گے جو ان کے حق میں کھڑے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندرونی سازشیں، اندرونی دہشت گردی اس خطے کو فیس کرنی پڑے گی۔ بالکل ایسا ہوگا، کیونکہ جو پاسداران انقلاب ہیں یا ایرانی حکومت ہے یا اس کے جتنے متعلقہ ادارے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کی پلاننگ کر چکے ہیں، ان کے پاس ABC پلان موجود ہے کہ کس صورت میں کیا ہونا ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہیں اور وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے، اور اگر وہ اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خطہ ایک بار پھر بدامنی کی لپیٹ میں چلا جائے گا۔ جو ابھی معاملات ہیں یہ ایک طویل عرصے تک جاری رہیں گے، یعنی ایک اسرائیل کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اس پورے خطے کو جو ہے نا جہنم بنا دیا ہے، اور وہ پرامن علاقے جو جنگ و جدل سے دور تھے وہ آج جنگ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور ایسی فوٹیج اور مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے مڈل ایسٹ سے ہم نے نہیں دیکھے تھے، یعنی اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مڈل ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ امن کی جگہ، سیکیورٹی کے بہترین معاملات اور اکانومی کا بہتر ہونا، اب وہ ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ فیض بھائی، 2025 کی 12 روزہ جنگ، ایران کو بڑا نقصان ہوا، ان کی ایک بڑی عسکری قیادت کو نقصان پہنچا، جس طریقے سے امریکہ نے میزائل مارے وہ بڑی ایک بہترین ٹیکنالوجی بن کے سامنے آیا کہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک فلیٹ میں ان کو مارنا تھا میزائل، اور اسی فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سے ایران نے کیوں نہیں سیکھا؟ کیونکہ یہ کہا تو جا رہا تھا کہ ایران اب وہ جون والا ایران نہیں ہے، وہ ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن ہمیں ریٹیلیشن اس حساب سے نظر نہیں آ رہی ابھی بھی، کیونکہ ابھی بھی اسرائیل کو یا خلیجی ممالک میں بھی اگر انہوں نے جس طریقے کے حملے کیے ہیں بالخصوص، تو کچھ ایسا نقصان نہیں جو امریکہ یا اسرائیل کو یہ فکر ہو کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے، زیادہ خطرہ بن گئے۔ دیکھیں، ایران نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا، اپنے اندر جو جاسوس نیٹ ورک ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو مکمل توڑنے میں وہ ناکام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہے ان کی نشاندہی ہوئی اور وہ مارے گئے۔ جہاں تک بات ہے کہ ایران کا رد عمل، تو میرا خیال ہے جو 2025 کی جنگ تھی اس سے تو ایران کا رد عمل زیادہ جارحانہ ہے۔ اگر آپ اس کا تقابل کریں تو وہ اس وقت صرف اسرائیل تک محدود تھا۔ اس بار ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، اور پہلی بار یعنی بیک وقت اتنے سارے ممالک پہ اس نے حملہ کیا ہے، تو اس کا رد عمل بتاتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ان کی آخری جنگ ہے، یعنی ان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی جو سرخ لکیر تھی وہ امریکہ نے بہت پہلے ہی عبور کر لی تھی، تو اب وہ اس کے ذریعے ایک دباؤ بڑھائیں گے، جتنا مڈل ایسٹ کا خطہ متاثر ہوگا وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ آپ اس کا کوئی سلوشن نکالیں۔ تو اپنی طرف سے ایران نے اس جارحانہ حکمت عملی کے ذریعے مستقبل میں کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے اس میں کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ فضائی حملے ایک مرحلہ ہے،
اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ کیا امریکی فورسز جو ہے زمین پہ اتریں گی، جس طرح وہ افغانستان اور عراق میں اتری تھیں، یا صومالیہ میں اتری تھیں، یا ویتنام میں اتری تھیں. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ امریکنز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا سامنا ایک ایسی منظم فورس سے ہوگا جو حکومت کے بجائے اب گروہ میں بدل چکی ہے، اور وہ ہیرارکی موجود ہے. گروہوں کو چلانا پراکسیز کی شکل میں ایرانیوں کا پرانا کام ہے، یعنی حزب اللہ سے لے کے حوثیوں تک، اور عراق میں الحشد الشعبی سے لے کے زینبیون تک، یہ تمام وہ تنظیمیں ہیں جن کو ایرانی حکومت بہت اچھے طریقے سے چلاتی رہی ہے. تب جب اس کو خود یہ گروہ بننا پڑے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ان کے وہ اسٹیٹ پالیسیز، وہ کوئی یو این چارٹر وہ ویسے بھی نہیں مانتے تھے، وہ ان ساری چیزوں سے علیحدہ ہو جائیں گے. پھر ان کو یہی ہے کہ بس ہماری ریڈ لائن عبور کر لی گئی ہے، اب اس کو اپنی بقا کی جنگ تو ویسے ہی لڑ رہے تھے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوا ہے. فیض بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا خلیجی ممالک پر حملہ کر کے یا تو وہ زیادہ تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہیں کہ شاید یہ رک جائے حملے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اسٹیبلش کر لیں، تھوڑا سا اور اسٹیبل ہو جائیں، اور پھر ایک اور بار بھرپور حملہ کریں جیسے ہم نے اسرائیل پہ کیا تھا؟ یہاں پر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ہی معاملہ ختم کر دیں، اور اڈوں پر حملہ کرنے سے اس طریقے سے امریکہ اثر انداز نہیں ہوا تو کیا وہ سویلینس پر بھی حملہ کریں گے آپ؟ ایرانی نہیں، مجھے نہیں لگتا. یہ تو اگر ایران نے وہاں پر عوامی مقامات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تو جو ایک ہمدردی کی لہر اس کے لیے موجود ہے وہ یکسر ختم ہو جائے گی. اور یہ بات ایرانی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کو خلیجی ممالک میں کن اہداف کو نشانہ بنائے. گو کہ ابھی بھی ایئرپورٹس اور کچھ تجارتی مقامات نشانہ برج عرب کے اوپر بھی حملہ بنے بالکل، لیکن اگر صرف عوامی مقامات پر وہ حملے کرنا چاہیں تو یہ تو نہ صرف تباہی پھیل جائے گی بلکہ ایران کے لیے سسٹین کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس کے خلاف جو ایک رائے عامہ ہموار ہوگی مسلم ریجن میں وہ اس کو نہیں سنبھال سکتا. پہلی ہمارے یہاں جو ہے نا ایک فرقہ واریت کی ایک دراڑ موجود ہے شیعہ سنی بنیاد پر. اس وقت تو جو عالم اسلام ہے، جو اسلامی دنیا کے لوگ ہیں، وہ مجموعی طور پر ایران کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ جنگ امریکی اڈوں سے نکل کر براہ راست عوام تک آتی ہے تو اس کی پھر کوئی تائید نہیں کرے گا. آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی شہادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ شہادت ہوئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہادت لوگوں کو زیادہ مشتعل کر دے گی یا پھر یہ ریجیم چینج میں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ جو لوگوں کا، ہم ان کی پاسدار انقلاب کی تو بات کر چکے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہاں کی، ان کے سینٹیمنٹ کس طریقے سے؟ کیونکہ یہ بھی کا ایک اپوزیشن ہے جو لبرل اور سیکولر اپوزیشن ہے، جو چاہتی نہیں ہے کہ وہ اب یہ والی گورنمنٹ رہے، اب سیکولر گورنمنٹ آئے، واپس ایران اسی طریقے سے ماڈرنائزیشن کی طرف جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہادت ریجیم چینج کرے گی یا مزید عوام کے اندر غصہ بڑھ جائے گا اور کہ بدلہ لو کا نعرہ لگے گا؟ اس کے لیے ایرانی عوام کا جائزہ لینا ہوگا. ان میں جو ایک تقسیم موجود ہے گہری، میرا خیال ہے کوئی 50% ہی معاملات ہیں کہ 50% سے کچھ اوپر لوگ وہ ہیں جو موجودہ حکومت کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں اس انقلاب کے ساتھ. لیکن وہاں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نہ صرف اس انقلاب کو پسند نہیں کرتی بلکہ جو ایران میں ولایت فقیہ کا نظام ہے اس سے اختلاف رکھتی ہے، اور وہ خود کو سیکولر، لبرل یا کسی حد تک اصلاح پسند بھی کہتے ہیں. اصلاح پسند گو کہ انقلابی رجیم سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی چاہتے ہیں. تو یہ عوامی سطح پر تو ان کے لیے جو رد عمل موجود ہے، ایک جو ان کے مخالفین ہیں. پھر اکانومی کی وہ صورتحال سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پچھلے دنوں بھی ایران میں ایک بغاوت کی سی کیفیت ہو گئی تھی، لوگ نکل آئے تھے. اس کو سنبھالنا ایران کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے. باقی چیزیں تو اس نے کچھ کر کے سنبھال لیتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے بہت ایک مشکل معاملہ ہوگا. تو آیت اللہ خامنئی کا دنیا سے چلے جانا، دیکھیں وہ نظریاتی طور پر ان کے لیے قوت کی فراہمی کا سبب بنے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 86 سال ان کی عمر تھی، مزید انہوں نے کتنا رہ لینا تھا. لیکن وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا تو اس نے ایران اور اس کے جتنے متاثرین ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اس خطے میں، ان کو ایک نئی قوت فراہم کی ہے اور ان میں لڑنے کے ایک نیا جذبہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں کراچی میں کس طرح سے کونسلیٹ میں لوگ گھس گئے جو آئی ایس او کے نوجوان تھے یا دیگر. یہ آسان معاملہ نہیں ہوتا. پھر فائرنگ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پر 10 نوجوان جو تھے اپنی جانوں سے گئے اور کتنے زخمی ہو گئے. تو کیا امریکی کونسلیٹ میں گھس جانا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ یعنی آپ اس کی دیواریں دیکھیں، اس کے حفاظتی انتظامات اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے سے ہوگا، تو وہ یقینی طور پر تو یہ بتاتا ہے کہ اس کا رد عمل کتنا زیادہ ہے.
تو وہ جو یہ چیز ہے یہ ان کی لیے ایک طرح سے طاقت میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ ایرانی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اچھا، بہت ساری یہ کہا جا رہا ہے کہ اندرونی سازشیں تو تھیں، لیکن سافٹ ویئرس بھی کچھ ایسے انسٹال تھے کہ جنہوں نے ان کے جو جوہری طاقت تھی، جو ان کے منصوبے تھے، وہ جوہری طاقت بننے والے تھے، جو منصوبے کو نقصان مسلسل پہنچایا۔ تو یہ کیسے وہاں پہنچ رہے تھے؟ کیونکہ اسٹکس نیٹ نام کی ایک سافٹ ویئر تھا، ایک USB، ایک MB کی فائل جو وہاں تک پہنچی، جس نے ان کے پورے سافٹ ویئر کو نقصان پہنچایا، اور وہ 2 سال پیچھے چلے گئے اور کنٹینیوسلی، اور ان کو یہ سمجھنے میں ہی 10 سال لگ گئے۔ تو اگر انسانی مداخلت نہیں تھی تو پھر کس طریقے سے یہ سافٹ ویئرس وہاں تک پہنچتے تھے؟ دیکھیے، جو ٹیکنالوجی جس درجے کو پہنچ چکی ہے، لبنان میں حسن نصر اللہ کے معاملے سے پہلے آپ نے دیکھا تھا نا کس طرح پیجر کے ذریعے وہاں پر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو وہاں نشانہ بنایا۔ تو یہ ٹیکنالوجی میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بہت آگے ہے، اور وہ اس نے 1996 میں فون کے ذریعے یحییٰ عیاش جو حماس کے قسام بریگیڈ کے بڑے کمانڈر تھے، ان کو اس وقت نشانہ بنایا جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو ٹیکنالوجی پہ اسرائیلیوں کا کام بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو چونکہ موبائل فونز ہو گئے یا پھر سافٹ ویئر ہو گئے، ان کے ذریعے ہیکنگ کا نظام تو پہلے سے برقرار تھا، لیکن ہیومن انٹیلیجنس بھی بہرحال کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں تو اس کے نتیجے میں وہ ٹارگیٹس کے بارے میں ان کو بالکل درست معلومات ملی، اس کا تعین ہو سکا، اس لیے اس کو نشانہ بنانا زیادہ آسان رہا۔ تو اس میں ناکامی ہے بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور وہ اس معاملے میں یعنی جاسوسی کے سارا نظام اور اپنے جو ان کا یہ ٹیکنالوجی پر مبنی نظام تھا، اس کو ہیکنگ سے وہ نہیں بچا سکے۔ تو ان کے چاہے لوگ ہوں، ان کی آمد و رفت بھی ان کو معلوم ہوتی تھی، ان کے سسٹم میں گھس کر بھی وہ معلومات لیتے تھے، اور اس کا کئی برس تک ایران کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یہاں تک کہ جو تہران میں انہوں نے کیمرے ہیک کیے، اس کے بارے میں ایک اطلاع تو یہ کہ 10 سال پہلے یہ ہیک ہو چکے تھے، اور وہ کنٹینیوسلی ان پہ سرویلنس رکھ رہے تھے، وہ کنٹینیوسلی اس کو وہ کر رہے تھے، اور ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ والے معاملات تو بہرحال نیگلیجنس ہے بڑی، بالکل بہت بڑی نیگلیجنس ہے۔ فیض بھائی، پہلے ہم نے دیکھا کہ جتنے اسلامک لیڈر تھے، آہستہ آہستہ پہلے عراق صدام حسین، پھر معمر قذافی، یاسر عرفات، پھر شاہ فیصل، دیگر ایسے اسی طریقے سے خامنہئی صاحب، گریٹر اسرائیل والا جو معاملہ ہے اب سمجھ آتا جا رہا ہے لوگوں کو۔ پہلے سب کہہ رہے تھے کہ یہ ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے کو وہ عبور کرنا چاہ رہے ہیں، اس خطے کو وہ اپنے انڈر کرنا چاہ رہے ہیں، جس بیکاز آف گریٹر اسرائیل والا معاملہ جو چل رہا ہے؟ دیکھیے، ان کی مذہبی طور پر اور ان کے نظریات میں تو وہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ایک گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، اور اس کی جو سرحد ہے وہ فرات تک ہے، اور اس میں جو ہے نا بہت سارے مڈل ایسٹ کے ممالک بھی آتے ہیں، تو ایک پلاننگ تو ہے۔ ایک چیز شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گریٹر اسرائیل پر اتنا زیادہ اصرار کرنے کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ جو اسرائیل موجودہ شکل میں ہے وہ یہ چاہتا ہو کہ کم سے کم اس شکل میں تو برقرار رہے نا۔ وہ جو کہتے ہیں نا موت دکھا کر بخار پہ راضی کرنا، تو گریٹر اسرائیل کی بات کر کے اگر موجودہ اسرائیل پہ راضی رہا جائے تو یہ بھی ان کی بڑی کامیابی ہے، لیکن ان سے بعید کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جب ان کے پاس طاقت ہوگی، اور وہ یہ بات بتا چکے ہیں، وہ کسی اخلاقیات کے پابند نہیں ہے، وہ کسی سفارتی معاملے کو نہیں مانتے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں نا، یہ جو ابھی ایران پہ حملہ ہوا ہے، ایران اور یہ امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات کے درمیان یہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے کی کیا وجہ رہی؟ کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز پہ رضامندی ظاہر کر دی تھی، تو مسئلہ کیا؟ وہ یہ بیلسٹک میزائل کے حوالے سے کہہ رہے تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، اور آپ کی جو کنسرن تھے وہ نیوکلیر منصوبہ تھا۔ تو پھر اس بیچ کے اندر جب مذاکرات ہو رہے تھے، اور پھر اس حملے کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیں، حملہ کرنا تھا، ہوا یہ تھا کہ یہ ایرانیوں کو بھی اندازہ تھا، اور یہ طے شدہ تھا، اسرائیل کا دباؤ تھا ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ آپ نے یہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس سے پہلے لیپا پوتی کے لیے کچھ معاملات کیے جاتے ہیں کہ چلیں بھئی ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہ بات مان لی، وہ بات نہیں مانی۔ تو جب ایک فریق نے طے کر لیا ہو کہ اس نے حملہ کرنا ہے، تو پھر آپ مذاکرات کریں، آپ سفارتی تعلقات سامنے لے کر آئیں، آپ سیاسی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں، وہ سب چیزیں ناکام رہ جاتی ہیں۔ طاقت کی اپنی ایک نفسیات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور ہے اس وقت امریکہ، تو وہ وینیزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے آئے، یعنی وہ جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس طاقت موجود ہے تو ہم بات چیت کر کے کیوں کوئی چیز حاصل کریں۔
تو یہ اس کی ایک بیک مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس پوری ایک نفسیات کے ساتھ امریکہ اپنے معاملات کرتا ہے۔ فیض بھائی، وینزویلا کی آپ نے بات کی، نکولس مدورو کو 4 جنوری کو انہوں نے اٹھایا، اور جس طریقے سے وہ اٹھایا وہ بڑا حیران کن معاملہ تھا، ایک صدر کو ان کے ملک سے، ان کے گھر سے اٹھا کے لے کے آنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خام تیل جو پروڈیوس کرتا ہے وہ وینزویلا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے ان کو پتہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہوگا، تو اب مڈل ایسٹ میں تو خام تیل یا تیل کے جو ذخائر ہیں ان پہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، انہوں نے پہلے اپنے لیے بیک اینڈ بنا لیا کہ وینزویلا والے معاملے پہ ہمیں تو جو ہوگا ہم سیف ہیں۔ اچھا، جو تیل والی کانسپریسی ہے اس سے میں کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر اتنا تیل ہے کہ اس کو شاید مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ ہو، اس کے پاس اپنا خاصا تیل موجود ہے۔ یہاں مسئلہ تیل کا ٹھیک ہے، وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک یہ ہے کہ وینزویلا میں، یعنی اس کے بالکل پڑوس میں ایک ایسی حکومت بنتی ہے جو نظریاتی طور پہ اس کو للکارتی ہے، اس کی اکانومی کو چیلنج کرتی ہے، اس کی اقدار کو چیلنج کرتی ہے، تو اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو تیل تو ایک پہلو ہے اس کا، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہر وہ ملک جو نظریاتی طور پر امریکہ سے اختلاف رکھتا ہے تو اس کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ افغانستان سے لے کے ایران تک اور ایران سے لے کے وینزویلا تک آپ دیکھ لیں تو ان کو ایک دباؤ میں رکھا گیا ہے، اور جہاں جب ممکن ہوتا ہے تو ان پہ حملے بھی کیے گئے۔ عراق آپ کے سامنے ہے، یعنی اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا۔ تو صرف تیل کا معاملہ نہیں ہوتا، یعنی اور بھی بہت سارے معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ہم نے بات کی نا طاقتور کی نفسیات، تو طاقتور کیسے یہ چاہے گا کہ یار اس کے بالکل گھر میں یا کسی ریجن میں اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہو، تو چیلنج اس کو تسلیم نہیں ہے کسی بھی صورت۔ اور جغرافیکلی ابھی تک امریکہ پہ کوئی ہاتھ ویسے بھی نہیں ڈال سکتا، لیکن وینزویلا واحد ہوتا، اگر نظریاتی حکومت بنتی تو پھر امریکہ کو مشکلات ہوتی، کیونکہ وہ بارڈر کے سب سے قریب تھے ان کے۔ فیض بھائی، یہ بات کرتے ہیں کہ عراق میں جب 2003 والا معاملہ ہوا، اور اس میں سب سے بڑا پراکسی کردار جو نبھایا وہ ایران نے نبھایا، حمایت یافتہ جو پراکسی ان کی فورسز تھی، انہوں نے امریکہ کو سہولت کار بنے ان کے، اور جب آخر کار عراقی رجیم چینج ہوئی تو اس پہ ایران بڑا خوش ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے پرو ایرانین گورنمنٹ آئی عراق میں، تو اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کہ کیونکہ ایک اندر تو خلش رہتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے خطے میں، کیونکہ جس طریقے سے عراق کا حال ہے اکنامکلی، وہ بیک اینڈ پہ چلے گئے، تو اس سے کتنا نقصان پہنچے گا ایران کو؟ عراق میں جو تبدیلی تھی، صدام حسین کی حکومت کا ہٹنا تھا، وہ ایران اور امریکہ کے آپس کے اختلافات کے باوجود انہیں ایک پیج پہ لانے کا سبب بنا۔ یعنی ایک پیج پر لانے کا سبب میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہی چاہتے تھے کہ صدام حسین کی حکومت ختم ہونی چاہیے، اور ایران اس کی کم از کم اس کی آپ کہہ لیں کہ خاموش تائید تو ضرور حاصل تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق میں اگر جو شروع میں ابتدا میں اہل تشیع تنظیموں نے امریکہ کے خلاف جنگ بھی لڑی تھی، اور پھر وہ بتدریج پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے، پھر میدان میں صرف سنی رہ گئے تھے، تو وہ اگر اہل تشیع کی بھی اس طرح سے کنٹریبیوشن ہوتا تو وہاں پر امریکہ بہت شروع میں ہی ناکام ہو جاتا۔ تو وہ بالکل، اور ایران کا مفاد اسی میں تھا، کیونکہ صدام حسین اس کا دشمن تھا، اس کے ساتھ ایک جنگ کی تھی، ان کو ایک نادر موقع تھا، اور میرا خیال ہے کہ ایران کی جگہ کوئی اور سنی ملک بھی ہوتا تو شاید وہ بھی یہی فیصلہ کرتا۔ یعنی دشمن کے حوالے سے اپنے مفادات پہلے دیکھے جاتے، تو ان مفادات کے تابع ہو کر یہ فیصلہ کیا گیا، اور وہاں کی بھی اسی طرح سے رجیم چینج ہوا۔ اور چونکہ صدام حسین کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ بطور آمر وہاں پر حکمران تھے، یعنی کوئی وہ جمہوری پروسیس سے نہیں آئے تھے، اور پھر ان کی حکومت میں بہت سارے مسائل بھی تھے، گو کہ پھر انہوں نے آخری وقت میں امریکہ کے خلاف مزاحمت بھی کی، جس طرح پکڑے گئے، عید کے دن ان کو پھانسی دی۔ انہی کی ریت تھی وہ عید کے دن پھانسی صدام حسین صاحب کی، کہ وہ ان قیدی، کچھ قیدی وہ چھوڑ دیتے، کچھ کو عید کے دن پھانسی دے دیتے۔ ہاں، تو وہ آمرانہ طرز عمل تھا نا صدام حسین کا۔ تو صدام حسین کوئی اتنا آئیڈیل اس میں نہیں تھے، لیکن چونکہ آخری عرصے میں پھر انہوں نے جو ان کے آخری سال گزرے اس میں عراق پر پابندیاں بھی بہت ساری تھیں، بہت تکلیف میں وہ گزرا۔ لوگوں کو تو شاید یاد نہ ہو، یہ جب عراق پر پابندیاں لگائی تھیں تو 90s میں آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ 10 لاکھ بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے، ادویات اور خوراک کی کمی کی وجہ سے مارے گئے تھے عراق میں۔ 10 لاکھ بچے، نہیں اتنی ملین بچے جو ہے نا مارے گئے تھے امریکنز پالیسیز کی وجہ سے۔ تو عراق نے تو بہرحال بہت ایک مشکل وقت دور دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد جب امریکنز آ گئے تھے تب وہاں پر جو صورتحال تھی، بم دھماکے، خودکش حملے، اس نے عوام کو بھی بہت نقصان پہنچایا، امریکن فورسز کو بھی نقصان ہوا۔ تو بہت ایک
کیوس رہا وہاں پر. لیکن ان کے بعد حالات تو اچھے نہیں ہوئے. امریکہ نے معاملات سارے کیے, اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیا. اب جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں خامنہ ای صاحب کی ڈیتھ کو, شہادت کو جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزادی ملے گی بقول ان کے, کیونکہ ان کو تو آزادی چاہیے, یا پھر ان کا حال بھی لیبیا اور عراق جیسا ہو جائے گا؟ جب نظریاتی لیڈر شہید ہو جائے اس کے بعد ہم نے لیبیا اور عراق کا حال دیکھا ہے کہ وہ معاشی طور پہ بہت بیک اینڈ پہ ہیں. جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں نا وہ سارے لوگ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو اکثریت ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ایران میں بھی کوئی خوش نہیں ہوگا, وہاں بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن اب وہ ہے نا, انقلاب کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا, انقلاب کے لیے لڑنا اچھا, کوئی اور مرے تو اور اچھا. تو بھائی آپ آ جائیں, پہلوی صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ تشریف لے آئیں, وہ آ جائیں. مطلب یعنی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بیشتر جو 79 میں ایران میں انقلاب آیا تھا, تو یہ جو بیشتر وہ طبقہ ہے جو اس زمانے میں یہاں سے چلا گیا تھا, بالکل یورپ مقیم ہو گیا تھا. تو یہ والا طبقہ جو ہے نا اب انقلاب لانا چاہتے ہیں, تو انقلاب کے لیے آپ یہ توقع نہ کریں کہ جو ایرانی عوام ہے وہ مریں, آپ بھی آ جائیں, تھوڑا سا آپ بھی مر کر دیکھ لیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جا کے بیٹھ جائیں. ہاں, وہ اقتدار ہی چاہتے ہیں, تو وہ اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ نہیں چاہتے, تو قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہی ایرانی جو حکومت ہے اس کی کامیابی ہے کہ اس کے جو یہ مخالفین ہیں ان میں لڑنے مرنے کا جذبہ نہیں ہے, جو جذبہ ایران کی حکومت اور اس کے لوگوں کے پاس ہے. تو یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اٹھیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اندرونی بغاوت ہو اور اس کو وہ لوگ سپورٹ کریں, کیونکہ وہ بیچ میں بھی یہی کر رہے تھے کہ پھانسی نہیں دیں گے آپ مظاہرین کو. وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ مظاہرین کو آپ پھانسی نہیں دیں گے ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, اور باقاعدہ طور پہ وہ ڈائریکٹلی آ کے بات کر رہے تھے. فیض بھائی, اگر ایرانی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور وہ پرو امریکن گورنمنٹ, پرو اسرائیلی گورنمنٹ آتی ہے, تو پھر آٹومیٹکلی وہ ہمارے بارڈر پہ آ جائیں گے. پاکستان کو کتنا محتاط رہنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے بارڈر پہ تو ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. اگر ایران میں حکومت تبدیل ہوتی ہے اور جو پہلوی یا اس طرح کے کوئی اور گروپ مجاہدین خلق یہ برسر اقتدار آتے ہیں, تو صرف یہ برسر اقتدار نہیں آئیں گے, آپ سمجھ لیں کہ اسرائیلی بھی برسر اقتدار آ جائیں گے. اور پھر پاکستان کی ایک اچھی خاصی سرحد ہے, اور بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے پہلے سے ہی وہاں پر ایک شورش ہے, وہاں پر BLA کی طرف سے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں, اور وہ جو سچویشن ہے وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. یعنی اگر اسرائیل ہمارے بالکل سرحد پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, دیکھیں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو اس کے اگلے کچھ عرصے میں یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے بہرحال وہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے. بالکل. اور اسرائیل کے لیے جو ہے نا, اب وہ دیکھیں نا ایک ایک کر کے اس نے اپنے سارے اہداف حاصل کیے. عراق کی حکومت اس کے لیے ایک مسئلہ تھی, اس کو نیوٹرلائز کیا. مصر کی حکومت ایک زمانے میں مسئلہ تھی, اس کا بھی معاملہ جو ہے صاف ہو گیا. شام کی حکومت کے ساتھ یہ کیا گیا. اس کے بعد ایران کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگلی باری پاکستان کی. دیکھیں پاکستان اپنی جو سفارتکاری ہے نا, آپ اس بات کی تو داد دیں کہ بڑا طریقے سے چلنے والا ملک ہے. پاکستان نے کوئی بھڑکے نہیں مارتا, نہیں جذباتی طور پہ کوئی بات نہیں, کوئی جذباتی بات نہیں کرتے. یہ بڑے ہوشیار ہیں, مطلب ان کی جو ٹھیک ہے ہمارے اندر 10 خامیاں, لیکن سفارتی معاملات میں بڑے طریقے سے سنبھالتے. تو یہ اپنے بیانات سے ایسا کوئی موقع نہیں آنے دیتے کہ آپ یہ کسی چیز کے علمبردار نہیں بنتے. یہ بڑا درمیانی سا جو ہے نا, اور موقع آتا ہے تو مارتے بھی ہیں. وہ تو ہندوستان کا معاملہ سامنے ہی ہے. تو اصل میں یہ جو ہندوستان کا مارکا ہوا نا, اس کے بعد جس طرح پاکستان کی پذیرائی ہوئی, تو یہ بات پوری دنیا میں نوٹس ہوئی, اور ہر کوئی جانتا ہے, چاہے آپ کا اسرائیل مخالف ہو یا کوئی اور ہو, کہ یہ ترنے والا نہیں ہے. یعنی پاکستان کی اکانومی کی صورتحال تو یہی ہے نا کہ پورا ملک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اس سے بڑھ کر پوزیشن میں نہیں ہے. ایسے ہی ہے. سیکیورٹی کے حالات بھی ہمارے کوئی اچھے نہیں ہیں, TTP اندرونی ہمارے بہت معاملات ہیں. بالکل. لیکن اس کے ساتھ جو ہندوستان کے ساتھ جنگ میں پانسا پلٹا, تو اٹ مینس کہ آپ کی جو آرمی ہے, آپ کی جو یہ فورسز ہیں, وہ ایک طاقتور پوزیشن پر ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہے. تو وہ نشانہ بنانا نا اتنا آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے. لیکن بہرحال پلاننگ اس کی ضرور ہوگی کہ کس طرح سے کمزور کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے لوگوں کو استعمال کر کے یہاں پر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ حکومت کمزور ہو, پاکستان اندر سے کمزور ہو. تو اس کی بہرحال بھرپور کوشش رہے گی. اب فیض بھائی, سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہمارا ہوا ہے اور ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اب انہوں نے, ایران نے جو ہے وہ سعودیہ کے اوپر حملہ کیا. اگر مسلسل حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کا سٹانس کیا رہے گا اس کے اوپر, پاکستان کیا کرے گا؟ اچھا, یہ جو سعودی عرب پر ایران نے حملہ کیا, یہ یوں بہت خطرناک ہے کہ سعودی عرب خطے کا اہم ترین ملک ہے. بالکل. اسلامی دنیا کا سب سے اہم ملک. اب جب یہ حملے ہوئے تو وہ پاکستان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر رہے تھے, کیونکہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ,
لامحال آپ کو اس مسئلے میں کودنا ہے. تو سعودی عرب نے جب پاکستان سے رابطہ کیا اور اسی دفاعی معاہدے کا بھی حوالہ دیا, تو پاکستان نے پھر ایران سے رابطہ کیا اور ایران سے کہا, اسحاق ڈار صاحب نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے, آپ جانتے ہیں, تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے میں محتاط رہیں. تو پھر یہ ہوا کہ ایران نے کچھ گارنٹیز مانگی سعودی عرب کے حوالے سے, اچھا, کہ ہماری زمین جو استعمال نہ ہو. اچھا, اس میں ایک بات یہ ہے کہ سعودی عرب ویسے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہماری زمین سے ایران کے اوپر کوئی حملے نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ حملے کیے گئے. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ پاکستان کے مطابق سعودی عرب پر حملے یا تو ختم ہو جائیں گے یا بالکل کم ترین سطح پر پہنچ جائیں گے, لیکن متحدہ عرب امارات کو جو ہے نا بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, میں ویسے فیض بھائی کنسپائری تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں, لیکن ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے اور بہت سارے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ اس حملے کا, جیسے آپ نے ہی کہا کہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ حملہ ہو گیا, اس پہ آپ نے بتا دیا کہ حملہ تو ہونا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایپسٹین فائل کا ایک معاملہ ہوا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا, بڑے بڑے شخصیات کا نام آیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرنے کے لیے, چھپانے کے لیے یہ حملہ کیا گیا, کیونکہ یہ کنسپائری تھیوریز چل رہی ہیں؟ اس میں تو ایک تھیوری یہ ہے کہ اس کو سامنے لائے اسی لیے گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہے تھے اور وہ لایا گیا اور تاکہ حملہ ہو. ورنہ دیکھیں نا, وہ فائلز تو کافی سال پہلے آ چکی تھیں, یعنی وہ معاملہ ہائی لائٹ ہو کر ختم ہو چکا تھا 2019 میں. صحیح ہے. اب وہ ایک ختم شد معاملے کو دوبارہ اٹھایا گیا اور اس زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا گیا کہ یوں لگا کہ بھائی اس وقت دنیا کا یہی مسئلہ ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بھی بیک فٹ پر تھے. بالکل. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ وہ سامنے اسی لیے لایا گیا کہ انہوں نے مطلوبہ مقررہ وقت پر اسرائیل کے کہنے پر ایران پہ حملہ نہیں کیا تھا, تو وہ سزا دینے کے لیے یہ چیز لائی گئی. تو بہرحال یہ تھیوریز تو ہوتی ہیں اور بہت ساری یہ چیزیں استعمال بھی ہوتی ہیں. اسکینڈلز جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے گرانے کا بھی سبب بنتے ہیں, بننے کا بھی سبب بنتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں مقبول لیڈر غیر مقبول ہو جاتا ہے اور غیر مقبول مقبول ہو جاتا ہے. تو ان اسکینڈلز کا اس طرح کی ساری چیزوں کا کردار تو ہوتا ہے. بہرحال اس میں یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ پوری طرح موجود ہے کہ 2019 میں ہو کر ختم ہونے والا اور 2026 میں کیوں اتنے زبردست طریقے سے نمایاں ہوا, کہ اس کے اوپر میڈیا میں پروگرامز ہو رہے ہیں, چینلز اس پہ نشریات کر رہے ہیں. یہ میں یورپ امریکہ کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا ہر جگہ بھائی. تو یعنی یہ کوئی آسانی سے ہضم ہونے والی چیز اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو وہ چند ایک فائلز ریلیز ہوئے ہیں, 3.5 ملین فائلز ہیں اور اچھی خاصی وہ فائلز ہیں, اور وہ چند ہزار ریلیز ہوئی ہیں, چلو لاکھ بھی اگر ہوئی تو مطلب وہ دھمکی لگائی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو دیکھی, آپ شاید زیادہ استعمال نہ کرتے ہو, اس پہ آپ نے بھی دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ پہ ایک زخم لگا, کافی تگڑا زخم تھا. میں نے کامنٹس پڑھے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے جب صحافی نے سوال کیا یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں, انہوں نے کہا میں ٹیبل سے ٹکرا کے مجھے لگی ہے, اور اس طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سزا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو پورا ایک پلان چلاتے ہیں, گیم پلان چلتا ہے, کیونکہ یہ تو صرف پیادے ہیں, بیک اینڈ پہ تو بہت لوگ ہیں. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں وہی والی بات ہے کہ تو اس طرح کی چیزیں اس پہ کنسپائری تھیوریز, ہاں کیا بات کرنا. بس جو ہے وہ یہ کہ حملہ ہوا پڑا ہوا ہے, لوگ مر رہے ہیں, یہ سامنے کی چیز ہے. اب کیا اس کے پیچھے کیا سازشیں تلاش کرنا, اللہ خیر کرے گا. اچھا فیض بھائی, ایران کے ایئر ڈیفنس کی جو ناکامی ہوئی ہے, اور ایران کو روس اور چائنا سپورٹ کرتا ہے بیک اینڈ پہ, وہ کسی سینکشنز کو نہیں مانگتا, وہ کسی بھی جو بھی آئل وہ خریدتا ہے ان سے. کیا یہ ایئر ڈیفنس کی ناکامی چائنا کی یا رشیا کی ناکامی آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہتھیار دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, بیک اینڈ پہ سارا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو, پراکسی سپورٹ ہے ان کو, تو کیا یہ ناکامی ان کی طرف ہے؟ دیکھیے ان کی تو ناکامی ہے یا نہیں ہے, اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرائیور کی مہارت, جو پائلٹ ہے نا اس کی بھی مہارت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے جو ایران کی فضائیہ ہے اس کی تربیت اس نہج یا اس درجے کی نہیں ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے. اس کے برعکس اگر آپ پاکستان ایئر فورس کی تربیت دیکھتے ہیں تو وہ بہت پیشہ ورانہ بنیادوں پر ہے. تو فضائیہ کی تو بہرحال ایران کے پاس کمی. اچھا صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے نا, آپ اگر اسلامی دنیا میں نظر دوڑائیں تو پاکستان ہے, ترکی ہے, یا زیادہ سے زیادہ کسی درجے میں مصر ہے. باقی تو آپ دیکھ لیں سارے ہی فارغ ہیں. کون مطلب یعنی اس طرح سے ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنا, وہ میڈل ایسٹ کا سارا جو دفاع ہے وہ امریکہ کو سونپا ہوا ہے. یعنی وہ اگر کچھ کریں گے, یعنی یہ ایک انوکھا وہ ہے کہ یار دفاع تو آپ نے اپنا خود کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے آپ نے
خود اپنی فورس ترتیب دینا ہوتی ہے، تو وہ چیز وہاں نہیں ہے. تو اسی طرح سے ٹیکنالوجی کا ہی معاملہ ہے. یعنی ایران نے اپنی فورس تو بنائی ہے، اپنا میزائل پروگرام بھی وہ آگے تک لے کر گئے، لیکن ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یا ان کے جو جہاز ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ابھی دو ممالک سے بیک وقت لڑ رہے ہیں، بلکہ کئی ممالک بالکل دیگر پر حملہ بھی اس نے کیا ہے. لیکن مجموعی طور پر ان کی یہ کمی تو ہے، اور اس کو وہی والی بات ہے کہ آپ مارجن دے سکتے ہیں کہ جو ایران عام حالات میں تو نہیں رہا نا، پابندیاں اور حملے اور اس کے علاوہ مختلف قراردادیں ایک دباؤ میں ہی رہا ہے. ہمیشہ یہ تو چین اور روس نے اس کی کوئی مدد کر دی تو کر دی، ہو سکتا ہے نارتھ کوریا نے بھی کچھ کیا ہو، ادروائز تو نہیں ہے نا. اب یہ دیکھیں نا، جو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر کا معاملہ تھا وہ بھی ایران کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. ایران نے IAEA کو نام دیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا، اور پھر پاکستان ایک مشکل میں پھنس گیا تھا نا، اور پھر ان کی قربانی دینا پڑی ہمیں. بالکل. تو وہ مدد تو پاکستان نے کی تھی، لیکن وہ مدد لیبیا کی بھی کی تھی، ایران کی بھی کی تھی، لیکن وہ مدد ہماری نا بڑے گلے پڑ گئی تھی، اس کو سنبھال نہیں سکے تھے. اور پاکستان آپ سوچیں گے کس مشکل سے اس صورتحال سے نکلا تھا. فیض بھائی، یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا ہے اور اس میں اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس پہ پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ کیونکہ پاکستان تو معاشی طور پہ اتنا اسٹیبل نہیں ہے، تو کیا ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے پاکستان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے لیے بھی ہے. لیکن ہم جیسا ہماری اکانومی ہینڈ ٹو ماؤتھ والی سچویشن ہے، بالکل، اور ہمارا جو آئل ہے سعودی عرب سے بھی آتا ہے، تو وہ نہیں آ سکے گا. تو وہ یقینی طور پر آنے والے دنوں میں اگر صورتحال یہ برقرار رہتی ہے تو تیل کی نہ صرف قیمتیں بڑھیں گی بلکہ بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے. یعنی یہ نظر آ سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ بڑی طویل قطاریں پٹرول پمپس پر لگی ہوئی ہیں. تو اس آبنائے ہرمز کا کھلنا سب کے لیے لازم ہے، لیکن ایران کے لیے لازم ہے کہ وہ بند رہے. یعنی اس کے نقطۂ نظر سے وہ جتنا بند رکھے گا تو اسی کا تو پریشر بنے گا نا. جب دنیا میں ایک بڑھان پیدا ہوگا، 20% وہاں سے وہ گزرگاہ ہے جہاں سے یہ خام مال گزرتا ہے، تو یہ اس پہ جتنا دباؤ بڑھے گا تو اتنا ہی ایران جو کہتے ہیں نا کہ ایک سودے بازی کی ایک بہتر پوزیشن میں آئے گا. جب وہ یہ نہیں کرے گا تو نہیں کر سکتا. لامحالہ اس کے نتائج ہمیں بھی بھگتنا پڑیں گے، بالکل، کیونکہ ہمارے پاس کوئی تیل اپنا تو ہے نہیں، ہم منگواتے ہیں، اور وہ اگر نہیں آئے گا یا پھر ایک بڑے لمبے روٹ سے آئے گا تو اس میں تاخیر بھی ہوگی، اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور پاکستان جیسا غریب ملک، لوگوں کی معاشی حالت پہلی بدترین ہے، مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ان کا حال نہیں ہے. بجلی کی قیمتیں آپ دیکھیں، بلز کہاں تک پہنچے ہوئے، دیگر مہنگائی، اس میں اگر یہ پیٹرول غیر معمولی طور پہ بڑھتا ہے تو یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا پاکستان کو. اور پاکستان کتنا برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ اگر یہ اپنا ہرمز میکسیمم 20 دن چلے، 1 مہینہ بند رہتا ہے، تو پاکستان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اور پاکستان کتنا برداشت کر سکتا ہے اس نقصان کو؟ دیکھیے، پاکستان کے کتنے ریزروز ہیں اس کے حوالے سے مجھے تو کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے، جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایک موٹی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا اس میں تعطل پیدا ہوگا تو اتنا ہی ہمارا مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک خطرناک صورتحال ہوگی نا. کیونکہ ملک میں بہت سارا ایک کیوس موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں. سیاسی طور پہ استحکام تو نہیں ہے نا یہاں پر. بالکل ایسے ہی. تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں اور تو پھر اس کو سیاسی جو قیادت ہے جو اپوزیشن میں، وہ اس کو اپنے معاملات کے ساتھ کنیکٹ کر کے حکومت کے خلاف ایک تحریک کھڑی کر سکتی ہے. تو وہ جب بیک وقت آپ کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئیں گے تو وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ نہ سیاسی طور پر ہمارے لیے بہتر ہے، نہ معاشی طور پر بہتر ہے، اور نہ ہی سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ بہتر ہے. ویسے ایک سوال میں مس کر رہا تھا، میرے ذہن میں ابھی آیا. مجھے جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ اب ایران کا فیوچر کیا ہوگا؟ اب یہ کب تک وار چلے گی؟ وار رکے گی تو ایران کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا مذاکرات ہوں گے؟ کیا بات چیت ہوگی؟ نہ وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہدف عبور ہو گیا ہے. اب وہاں سے مذاکرات نہیں ہوگا تو کیا فیوچر رہے گا؟ کیا اس بابرکت مہینے میں اسی طریقے سے مسلمان کا خون بہائے گا؟ دیکھیں، جو دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جدید تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی اور دوسری، یا اس کے بعد سوویت یونین کا افغانستان میں آنا، امریکہ کا آنا، ویتنام، تمام جنگوں کا اگر آپ دیکھیں تو 99% جنگوں کا نتیجہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ مذاکرات کی طرف ہی جانا ہے. لیکن جو امریکی اہداف ہیں نا، ان کی میکسیمم کوشش ہے رجیم چینج کی. اب سسٹین کتنا کرے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ابھی تو ایک فضائی جنگ ہے نا، میزائل فائر ہو رہے ہیں.
اس کا ذخیرہ کتنا ہے، کیونکہ ایران جب وہ فائر کر رہا ہے تو انسٹالیشنز بھی نظر میں آ رہی ہیں، تو انسٹالیشن جہاں سے لانچنگ پیڈز ہیں آپ کے، وہ اگر نشانہ بنتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی وہ قوت محدود ہو جائے گی. تو اس کے بعد امریکنز کیا نیچے اتریں گے نہیں اتریں گے، یہ ایک بہت، کیونکہ امریکنز جہاں گئے ہیں وہاں پھر انہوں نے 20 سال لگا دیے بالکل، اور کچھ حاصل اصول ان کو نہیں ہوا، الٹا اپنے نقصان ٹریلینز کر آف کے باہر ڈالرز ہے. جو ہے نا وہ پھونک کر آئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو علمبردار تھے نوبیل کے، اور میں جنگوں کا مخالف ہوں، میں جنگیں نہیں چاہتا، انہوں نے امریکی تاریخ کی میرا خیال ہے شاید سب سے بڑی جنگ چھیڑ دی کہ بالکل. اس کی وجہ سے کتنے سارے ممالک میں اس وقت حملے ہو رہے ہیں. تو براہ راست امریکہ اس کا ذمہ وار ہے. تو جو ایران ہے اس کے پاس تو کوئی آپشن اب نہیں ہے نا، اس کے پاس تو جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ طے اب امریکہ نے کرنا ہے کہ اس جنگ کو کتنا پھیلانا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا اسرائیل اور امریکہ کا کام ہے، اب یہ ایران کا کام نہیں ہے، کیونکہ ایران نے تو سرنڈر سے انکار کیا ہے. تو سرنڈر سے انکار کیا ہے تو وہ موت تک اپنی لڑتے رہیں گے، تو ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں جو وہ اس نے مڈل ایسٹ میں حملے کیے ہیں، تو جو اسلامی ممالک ہیں یہ کیا دباؤ بناتے ہیں امریکہ کے اوپر، کیا بات ہوتی ہے. کیونکہ اس جنگ میں یورپ میں بھی ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. اسپین نے تو واضح طور پر امریکہ کو منع کر دیا کہ آپ ہمارے اڈے استعمال نہیں کر سکتے. برطانیہ نے کہا ہے کہ دفاعی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی اختلاف ہے. جرمنی نے بولا ہے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس میں ایک یہ بات پیش نظر رہے کہ یورپ جو رائے عامہ ہے یا ممالک ہیں وہ تقسیم ہے، ان میں وہ اتفاق نہیں ہے جیسا کہ عراق اور افغانستان پر حملوں کے دوران تھا، بلکہ عراق میں بھی ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا. لیکن موسٹلی جو ممالک ہیں وہ اس میں ایک اپنی اختلافی رائے رکھتے ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ جو اختلاف ہے اس میں ایک اچھائی کا پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کہیں مذاکرات کا ڈول ڈالا جا سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، اور شاید اقوام متحدہ کی بھی کوئی پوچھ لے جو بڑی غیر متعلق سی بیٹھی ہے، جس اس کو کا کوئی تو پوچھتا سمجھ سے نہیں ہے کوئی. جو اس کو معلوم ہی تو نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. فیض بھائی اب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کرے گا؟ کیونکہ سوال ہو رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ سے سوال ہوا، بلاول صاحب سے سوال ہوا، جواب کچھ نہیں آیا. ہاں جواب تو انہی کو دینا چاہیے کیونکہ انہی لوگوں نے نامزد کیا تھا. لیکن اس میں میرا ایک خیال یہ ہے کہ جو پاکستان نے نوبیل کے لیے نامزد کیا نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا بپھرے ہوئے سانڈ کو روکنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو وہ پاکستان نے شاید کوشش کی تھی کہ وہ پچھلا جو ایران پہ حملہ کیا تھا پچھلے سال 2025 میں، کہ وہ نہ ہو، لیکن وہ پاکستان کی کوشش نے کوئی کامیاب نہ رہی. اب آپ کہہ لیں انہوں نے سفارتی طور پہ بھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ ان باتوں سے خوش ہونے والا آدمی ہے. جیسے وہ کہتا ہے لائم لائٹ پہ رہنے والا، ہاں جہاز 6 سے 11 تک پہنچا دیے. اچھا لوگ تو اس بات پر بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم انڈیا کے 11 جہاز پہنچا دیے. تو میں نے ایک جگہ کہا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ اس پہ غور نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے صرف جہاز گرائیں، وہ یہ نہیں کہتا کس کے جہاز ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جس مزاج کا آدمی ہے، کل کو وہ پلٹ کر بول دے 11 میں سے 6 پاکستان کے تھے، 5 ہندوستان کے تھے، تو ہم اس آدمی کا کیا بگاڑ لیں گے. تو ایک متلون مزاج آدمی ہے، تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کوشش کی کہ یار کوئی لارا لپا دیا جائے، خوش کیا جائے، لیکن وہ چیز جو ہے نا کارگر نہیں ثابت ہو سکی. تو اب جواب بھی اس کا نہیں ہوگا. کیا جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. صاحب بار بار سوال جواب نہیں دے سکتے. مطلب اس آدمی کے لیے کیا، آپ اپنا نوبیل کے لیے آپ اس کو نامزد کر رہے تھے جس نے تباہی پھیر دی ہے پورے مڈل ایسٹ میں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 7 سے 8 جنگیں رکوائی. اب وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ جنگ میں نے کیسے شروع کر دی، اب کیسے رکواؤں. بالکل، یہ ایک ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو 7 جنگوں کے بعد جو یہ 8ویں والی جنگ ہے، یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے. گلے پڑ گئے. بہت شکریہ فیض بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کا حل مذاکراتی طور پر نکلے. اس رمضان بابرکت مہینے میں مسلمان کا خون نہ بہائے، اور اس بات کو سمجھے کہ اصل ظالم کون ہے، اس بات کو مانے کہ اصل وجہ کیا ہے، کس کی ہے. اگر زندگی نے وفا کی تو اسی طریقے سے ایسے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.